حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں صحیح ابن حبان کے اندر، اور امام ابن حبان یہ تسلسل کے ساتھ حسنین کریمین کے فضائل کے اوپر یہ احادیث لائے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ان میں سے یہ جو حدیث پاک ہے یہ 6967 نمبر حدیث پاک ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی کام کے سلسلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر مبارک اوڑھی ہوئی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور چادر اس طرح سے اوڑھی ہے کہ اس چادر کے اندر کوئی ہے، اس چادر میں کوئی ہے، لیکن چونکہ چادر مبارک آپ نے اوڑھی ہوئی تھی اس لیے مجھے معلوم نہ تھا کہ چادر میں کون ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک چادر میں کیا ہے؟ آپ نے مبارک چادر جو اوڑھی ہے اس مبارک چادر میں کیا ہے؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے عرض کرنے کے بعد اب چادر اپنے اوپر سے ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ایک زانوں کے اوپر امام حسن ہے اور دوسرے زانوں کے اوپر امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک زانوں پہ حضرت حسن تشریف فرما ہے اور ایک پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرما ہے، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمائے کہ ہذانی ابنیا و ابنتی، فرمائے کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں دونوں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں آپ نے دعا عرض کی، اللہم انکا تعلم انی احبہما فاحبہما، عرض کیا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، بس جو ان سے محبت کرتا ہے اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، میں بھی ان دونوں سے محبت کرنے والا ہوں، مجھے اپنے ان دونوں شہزادوں سے نواسوں سے مجھے محبت ہے، اے اللہ جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ گویا کہ ہمیں اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں، مختلف اعمال ہیں جن سے ہم اللہ کی بھی اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ بہت سے اعمال ہیں، اور ان میں سے ایک عمل مبارک جو ہے وہ حسنین کریمین سے محبت کرنا ہے۔ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس سے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔
لیکن فرمائیں کہ ایک اور جو عمل ہے جس سے تمہیں اللہ کی بھی، اللہ کے محبوب کی بھی محبت حاصل ہوگی، فرمائیں کہ وہ ان جنتی نوجوانوں کے سردار سے محبت کرنا بھی ہے، کہ اگر تم ان سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اس لیے کہ یہ الفاظ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت سے محبت کرنا، یہ ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے بھی ہیں اور ان سے محبت ہم کرتے بھی ہیں۔ اس کے ساتھ میں یہ والی بات بھی اس میں شامل کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تقریباً اپنی مبارک زندگی کے 56 سال گزارے، جس میں سے ہمارا زیادہ جو زور ہے وہ یا تو محبت پہ ہوتا ہے یا شہادت پہ ہوتا ہے۔ آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے جو میں نے چیز محسوس کی ہے وہ یہی زیادہ ہے کہ یا تو آپ کی محبت پہ زیادہ زور ہوتا ہے یا پھر آپ کی شہادت پہ زیادہ زور ہوتا ہے۔ آپ کی تعلیمات کیا ہیں ان پہ نہیں توجہ ہے، اس پہ توجہ نہیں ہے۔ قوم کو یہ نہیں بتایا جاتا، قوم کو یہ تو بتایا جاتا ہے اور بڑے بڑے عجیب و غریب طریقے سے بتایا جاتا ہے اور بڑی بڑی کہانیاں گڑھ کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی شہادت کیسے ہوئی، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ میرا حسین رات کو اٹھ کر قرآن بھی پڑھا کرتا تھا، میرا حسین قرآن بھی پڑھا کرتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے لیے جو کوفہ والوں نے پانی بند کیا اس کو بھی بڑے عجیب و غریب کے اندر بیان کیا جاتا ہے، بڑے عجیب و غریب انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اور اس لیے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رلایا جائے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ میرا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں نفل بھی پڑھا کرتے تھے، آپ اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، شب بیداری بھی آپ کیا کرتے تھے، آپ قیام بھی کیا کرتے تھے، رکوع بھی کیا کرتے تھے، سجود بھی کیا کرتے تھے، یہ نہیں بتایا جاتا۔ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک کیا ہوا عجیب و غریب انداز میں بتایا جاتا ہے، عجیب و غریب کہانیاں کر کے بتایا جاتا ہے، لیکن اس قوم کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کائنات کے اندر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا سخی دیکھنا ہے تو وہ سخی میرے حسین کی ذات ہے۔ آپ سخاوت کے پیکر تھے، آپ بہت بڑے سخی تھے، آپ کے گھرانے سے بھی کوئی سائل کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بھئی اللہ کی راہ میں کچھ دینا، سخاوت کرنا، جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو بانٹنا، تقسیم کرنا، ذخیرہ اندوزی نہ کرنا، یہ میرے حسین کا بھی تو طریقہ ہے، یہ ان کی بھی تعلیمات ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے تاکہ لوگ خرچ کرنے کی طرف بھی ہیں۔ آج آپ بینکوں کے اندر اکاؤنٹ چیک کر لیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، نامی گرامی لوگ ہیں، اربوں خربوں اکاؤنٹ کے اندر ہوگا،
لیکن میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام پہ ساری امت کو رلایا جاتا ہے، ان کا کوئی اکاؤنٹ نہیں تھا، ان کے بینک بیلنس میں ایسا کوئی ذخیرہ نہیں تھا، بلکہ جو آتا ہے وہ فوراً خرچ ہو جاتا ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ آنے سے پہلے ہی آپ ایڈوانس خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ان کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں تھا ان کا اس طرح کا۔ آج ان کے نام پہ بینک بیلنس بھرے جاتے ہیں، اکاؤنٹ میں تجوریوں کے اندر پیسہ بھرا جاتا ہے، ان کا نام لے کر جنہوں نے زندگی بھر اللہ کی مخلوق کے اوپر تقسیم کیا ہے، اللہ کی مخلوق کا بلا جنہوں نے کیا ہے، کوئی سائل خالی جانے نہیں دیا آپ نے، اگر پاس نہ بھی ہوا ہے تو کسی سے لے کے دے دیا ہے، لیکن سوال ہی خالی چلا جائے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی تو آپ کی سیرت پاک کا حصہ ہے، یہ بھی تو آپ کی تعلیمات کا حصہ ہے، یہ بھی تو لوگوں کو بتانا چاہیے، یہ بھی تو لوگوں کو سننا چاہیے نا کہ میرے امام حسین نے اپنی 56 سالہ مبارک زندگی کے اندر کیسے کیسے اپنا سارا کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ تو ان سے ہم محبت تو کرتے ہیں، پیار تو ہم کرتے ہیں، دل و جان سے بھی کرتے ہیں، لیکن لفظوں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، عملاً بھی ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے اللہ کے قرآن سے محبت کی ہے تو میری بھی آپ کی بھی قرآن سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر انہوں نے عبادت سے بندگی سے محبت کی ہے تو میری بھی اور آپ کی بھی عبادت سے بندگی سے محبت ہونی چاہیے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ سارا محرم ان کے نام پہ روتے رہیں، جب مسجد سے آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، بندہ اپنے کاموں میں لگا رہے، نماز ہی نہ پڑھے، مسجد کی طرف آئے نہ، یہ بھی کیسا ذکر حسین ہے اور یہ کیسا غم حسین ہے۔ وہ امام حسین جنہوں نے میدان کربلا میں نماز نہیں چھوڑی ہے اور وہ کربلا کے میدان میں نہیں چھوڑنے والے ہیں اور ہم کسی حال میں پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ کیسا دوہرا معیار ہے۔ تو ہمیں یہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ اگر انہوں نے نماز پڑھی ہے تو ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے، اگر وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ہم نے بھی دینا ہے، اگر وہ قرآن سے محبت کرتے ہیں ہم نے بھی کرنی ہے، اگر وہ استغفار کرتے ہیں تو ہم نے بھی کرنا ہے، اگر وہ اللہ کی مخلوق کا بلا کرتے ہیں تو ہم نے بھی کرنا ہے۔ خالی ان کے نام پہ رونا ہی تو نہیں ہے نا، آنسو بہانا بھی چلے ٹھیک ہے، غم حسین میں آنسو بھی نکل جائے گا تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی بڑا باعث برکت ہوگا، لیکن خالی برکت ہی کافی تو نہیں ہے نا کہ بندہ آئے اذان ہو جائے، بندہ مسجد کے دروازے میں آئے اور دروازے میں بڑی محبت نال ہاتھ پھیر کے اتوں تک سجے کھبے چوم کے اس واسطے جی کہ یہ مسجد کا دروازہ ہے، بڑی برکت والا ہے، اچھا جی آؤ جی نماز بھی پڑھ لو، نہیں نہیں اے برکت ہی کافی ہے میں، بھئی وہ برکت کس چیز کی؟ وہ چاہیے تو یہ نا کہ بندہ آئے مسجد میں آ کے نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے، بندگی کرے اور محبت کا اظہار کرے، بیٹھ جائے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھ کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی آپ کی روح پرفتو کو سارے ثواب کر دے۔ اب یہ کیسی عجیب محبت ہو گئی؟ تو اس لیے خالی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات نہ تو محبت ہے، نہ یہ آخری جو محرم کے دن ہوتے ہیں، یہ جو پہلا عشرہ ہوتا ہے، نہ خالی یہ ہے، آپ کی مبارک زندگی کے 56 سال ہیں، اور 56 سال کو یہ تھوڑے سال نہیں ہوتے ہیں۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا میں اور اپنے نانا سے جو تربیت پائی تھی، اس تربیت کے زیر سایہ آپ نے 56 سال مبارک زندگی کے گزارے۔ تو ہمیں اس زندگی پہ بھی غور کرنا چاہیے، ہمیں وہ بھی سننے کی جستجو کرنی چاہیے اور سنانے والوں کو بھی چاہیے کہ ذرا یہ بھی ان کو سنانا چاہیے۔
تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی حسنین کریمین ان کی محبتوں شفقتوں کا سایہ ہمیں نصیب فرمائے، ان کی شفاعت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات پہ بھی ہمیں عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔